فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 189، 14واں باب یزید کی تخت نشینی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے پر اصرار اور امام حسین علیہ السلام کا انکار کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 189، امام حسین علیہ السلام قبر رسول پر۔ دربار ولید سے واپسی کے بعد حضرت سید الشہداء علیہ السلام نصف شب کے قریب اپنے جد نامدار کے مقدس مزار پر حاضر ہوئے، جیسا کہ جناب سید محمد بن ابی طالب الحسینی الحائری نے اپنی کتاب تسلۃ المجالس و زینۃ المجالس میں لکھا ہے، اور اس سے علامہ مجلسی اور صاحب ناسخ و قمقمام وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ قبر مبارک سے ایک نور سا ساطع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اے رسول خدا، آپ پر سلام ہوں۔ میں حسین بن فاطمہ ہوں، میں تیرا بیٹا اور تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرا وہی نواسا ہوں جسے تو اپنی امت میں بطور امانت و یادگار چھوڑ گئے تھے۔ اے پیغمبر خدا، ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ انہوں نے میری نصرت نہیں کی اور میری منزلت ضائع کی اور حقوق کی حفاظت نہیں کی۔ آپ کی بارگاہ میں میری یہ شکایت ہے، حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کروں، یعنی اس وقت باقی تفصیلات عرض کروں گا۔ اسی طرح اس رات صبح تک وہیں نماز و مناجات میں مشغول رہے۔ کتاب کا حوالے ہیں حاشر بہار صفحہ نمبر 74، الدمع والثاقبہ صفحہ نمبر 305، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158، قمقام صفحہ نمبر 221، نفس المحموم صفحہ نمبر 36، مقتل القوائم صفحہ نمبر 54۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب ولید نے کسی آدمی کو امام حسین علیہ السلام کے حالات کی تحقیق و جستجو کے لیے بھیجا۔ جب اس نے واپس جا کر یزید کو اطلاع دی کہ حسین گھر میں نہیں ہے، تو ولید نے سمجھا کہ شاید حسین مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے، اس لیے اس نے خوش ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ حسین کہیں چلے گئے اور خدا نے مجھے ان کے خون میں مبتلا نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکاری سید الشہداء اپنے دولت قدے پر واپس تشریف لائے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 74، الدمع ثاقبہ صفحہ نمبر 305، تاریخ ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158، قمقمام صفحہ نمبر 221، نفس المحموم صفحہ نمبر 36، مقتل القوائم صفحہ نمبر 54۔ امام حسین علیہ السلام دوسرے دن 27 رجب سن 60 ہجری کو اس غرض سے باہر تشریف لائے کہ حالات حاضرہ کا جائزہ لیں۔ راستے میں مروان بن حکم سے ملاقات ہوئی۔ مروان نے آپ سے کہا، میں آپ کو ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں جس میں آپ کا دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا کہتے ہو؟ کہا، یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ملعون کا یہ ناہنجار کلام سن کر فرمایا، اب اسلام پر الوداعی سلام ہے کہ وہ مسلمانوں سے رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ اب امت رسول کو یزید ایسے حاکم کے ساتھ جکڑا گیا ہے۔ میں نے اپنے جد نامدار سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ
آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے، جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اس کا پیٹ چاک کر دینا۔ مگر اہل مدینہ نے معاویہ کو آن حضرت کے منبر پہ دیکھا اور فرمان رسول کو پس پوچھ ڈال کر اس کا پیٹ چاک نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خدا نے انہیں یزید ایسے فاسق حاکم کی حکومت کے ساتھ مبتلا کر دیا ہے۔ اسی قسم کی باہمی تلخ کلامی ہوئی اور مروان ناراض ہو کر چلا گیا۔ اسی روز 27 رجب روز شنبہ عصر کے وقت ولید نے بیعت کے لیے کچھ آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجے۔ امام نے فرمایا یہ رات گزرنے دو اور صبح ہو لینے دو، پھر تم بھی غور کر لینا اور ہم بھی سوچ لیں گے۔ چنانچہ پھر ولید نے کوئی اصرار نہ کیا اور امام علی مقام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کی حکمتیں۔ اب امام علی مقام نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب مدینہ میں مزید قیام کرنا مصلحت وقت کے خلاف ہے، کیونکہ اب یہ خطرہ یقینی حد تک پہنچ چکا تھا کہ اگر ولید نے یزید کے تحدیدی حکم کی تعمیل میں کچھ دیر پس و پیش بھی کیا تو اسے معزول کر کے مروان بن حکم جیسے دشمن خاندان رسول کو گورنر بنا دیا جائے گا، اور انکار بیعت کی صورت میں خون امام سے زمین مدینہ رنگین کر دی جائے گی۔ مگر حسین مدینہ رسول کی یہ توہین ہرگز برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس صورت میں اہل مدینہ سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ نماز رسول کی حفاظت و حراست کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، کیونکہ امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ وفات پیغمبر کے بعد اسی مدینے میں ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا پر مصائب و شدائد کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے۔ اسی مدینے میں ان کے عظیم والد حضرت علی بن ابی طالب کو تقریباً 25 سال تک خانہ نشین کیا گیا، اور حد یہ تھی کہ اسی مدینے میں ان کے برادر معظم حضرت امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے اور کسی مسلمان کی رگ حمیت نہ پھڑکی تھی۔ ان حالات میں مدینے والوں پر آپ کس طرح اعتماد کر سکتے تھے؟ نیز اگر جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت مدینے میں واقع ہوتی تو اسے وہ اہمیت ہرگز حاصل نہ ہو سکتی جو اسے کربلا کے میدان میں حاصل ہوئی۔ بہرحال اب عقل و تدبر کا یہی تقاضا تھا کہ مدینے میں مزید قیام نہ کیا جائے اور سفر کربلا کی پہلی منزل مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھ کر کوچ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکیم ربانی نے ایسے ہی کیا۔ اب 28 رجب سن 60 ہجری کی شام ہو چکی تھی۔ آپ نے اس رات کا اکثر حصہ سفر کی تیاری اور اپنے جد نامدار اور برادر الاعتبار اور مادر علی وقار کے مزارت عالیہ سے رخصت ہونے میں بسر کی۔ چنانچہ اس شب اپنے جد نامدار کے مزار اقدس کے پاس گئے، چند رکعت نماز پڑھی، پھر بارگاہ ایزدی میں یوں مناجات کی: خداوندہ، یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں۔ میں جن حالات سے دوچار ہوں تو ان سے واقف ہے۔ بار الہ، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کو دوست رکھتا ہوں، اور اے ذوالجلال والاکرام، میں تجھ سے اس قبر اور اس کے مصاحب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ طریقہ کار اختیار فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضامندی ہو۔ اس کے بعد آپ بہت روئے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو آپ نے قبر رسول پر سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اس وقت عالم رویا میں دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ جو آپ کے دائیں بائیں ہیں تشریف لائے ہیں، اور آ کر ان کو سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسے دے کر فرماتے ہیں: میرے حبیب حسین، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم خاک و خون میں غلطہ ہوگے اور میری امت کے چند افراد کے ہمراہ زمین کربلا میں ظلم و جور سے ذبح کیے جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم پیاسے بھی ہوگے، مگر تمہیں پانی نہیں پلایا جائے گا، اور ناپکار قاتل اس کے باوجود میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے۔ خدا ہرگز بروز قیامت انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ میرے حبیب حسین، تمہارے والد، والدہ اور بھائی میرے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ سب تمہارے مشتاق ہیں۔ اس وقت اسی حالت خواب میں امام حسین علیہ السلام روئے اور اپنے جد امجد سے عرض کیا: اے جد نامدار، مجھے دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں، مجھے یہیں سے اپنے ہمراہ قبر میں جگہ دے دیجیے۔ مگر حضرت نے فرمایا:
نہیں بیٹا، تمہارے لیے دنیا میں رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ شہادت پا کر وہ ثواب عظیم حاصل کرو جو خدا کریم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ تم اور تمہارے والد بھائی اور تمہارے والد کے چچا جناب حمزہ سب بروز حشر ایک ہی زمرے میں محشور ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد امام گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گئے۔ کتاب کے حوالے ہیں مقتول العوالم صفحہ نمبر 54، عاشر بہار صفحہ نمبر 174، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159، الدمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 305، نفس المحموم صفحہ نمبر 37۔ بعد ازاں اپنی مادر گرامی کی قبر اقدس پر گئے اور ان سے الوداع کیا، پھر اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر گئے، ان سے الوداع کیا، پھر گھر تشریف لائے، اہل خانوں کو اپنا خواب والا ماجرا سنایا۔ سب اہل خانہ دل کھول کر روئے اور اس رات اہل بیت رسول سے زیادہ اور کوئی شخص محزون و مکروب نہ تھا۔ صفحہ نمبر 193، 15واں باب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کی تاریخ میں قدر اختلاف ہے۔ حضرت سید ابن طاؤس اور صاحب منتخب وغیرہ بعض حضرات نے سوم شعبان سن 60 ہجری بیان کی ہے، لیکن جمہور مورخین المحققین کے نزدیک آپ نے شب یکشنبہ 28ویں رجب سن 60 ہجری کو ہجرت فرمائی۔ جناب امام حسین علیہ السلام اپنے جد امجد مادر عالی قدر اور برادر معظم جناب امام حسن کے مزارات عالیہ سے الوداعی سلام کرنے کے بعد جب واپس گھر تشریف لائے تو ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ آپ نے رخت سفر باندھ کر تاریکی شب کے پردے میں مقدورات عصمت و طہارت کو ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی راہ اختیار فرمائی۔ حضرت ابو طالب کی تقریباً تمام اولاد ذکور و دانات کو اپنے ہمراہ لیے، جس میں سوائے جناب محمد بن حنفیہ اور بعض دوسرے افراد کے جناب کی دونوں بہنیں حضرت زینب و حضرت ام کلثوم، اپنے بیٹے بھتیجے اور بھانجے شامل تھے۔ علامہ سید ہبت الدین شہرستانی نے اپنے رسالہ شریفۃ نہضۃ الحسینیہ میں لکھا کہ جس کا خلاصہ ہی کہ تاریخ حسین بیان کرنے والے عموماً یہی کہا کرتے ہیں کہ سید الشہداء کی زندگی کی تمام راتوں میں سے شب عاشورہ زیادہ سخت دشوار رات تھی، جس میں آپ ماں اپنے اہل خواندہ کے ایک لک و دک اور بے آب و گیا صحرا میں نرغہ اعدا میں گر گئے تھے، اور ان پر اس طرح عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا کہ پینے کا پانی بھی بند ہو چکا تھا۔ مگر بعید نہیں کہ ولید بن عتبہ کے دربار سے واپسی اور پھر مدینے سے روانگی والی شب سب سے زیادہ سخت رات ہو، جبکہ امام حسین علیہ السلام نہایتی سراسیمہ و پریشان تھے کہ وہ ظالموں کے ساتھ کیا روش و رفتار اختیار کریں، کیا یزید کی بیعت کر لیں، یہ محال ہے، کیا اپنے جد نامدار کے حرم مدینہ میں قیام پذیر رہیں، اس طرح دشمن بآسانی ان کا استحصال کر دے گا، کیا جائے امن مکے کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن یہ سفر تنہا اختیار کریں یا کثیر العدد کنبہ و قبیلے کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ سفر، اور وہ بھی مکے کا دشوار گزار سفر کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ تھا حسین کا مسلسل فکری جہاد اور عقلی علم جو برابر جاری تھا۔ بالآخر امام نے آخری صورت کو عملی جامہ پہنانا ہی مناسب سمجھا۔ کتاب النہضۃ الحسینیہ صفحہ نمبر 42، طبع نجف۔ آج امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ کی طرف جو ہجرت اختیار فرما رہے تھے، وہ آج سے ٹھیک 60 برس پہلے ان کے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے ساتھ انتہائی مشابہت رکھتی تھی۔ اس وقت حضرت نے ابو سفیان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی، اور آج حسین ابو سفیان کے پوتے یزید کی فرعونی کارروائیوں کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ ہجرت رسول کے کچھ عرصے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کی شیطانیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح شہادت حسین کے کچھ عرصے بعد سلطنت بنی امیہ کا بھی زوال آ گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ عام انسانی فطرت کے مطابق کہ انسان وطن چھوڑتے وقت وطن کی ہر پسندیدہ چیز حتیٰ کہ اس کے آب و گیا
اور خاک و باد سے بھی وعدہ کرتا ہے اور ان پر حسرت و یاس کی نگاہیں ڈالتا ہے۔ حضرت مکے سے روانہ ہوتے وقت مڑ مڑ کر مکے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوتے وقت مڑ مڑ کر مکے کے در و دیوار پر نگاہ ڈالتے جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے حاشیہ ترجمہ فرمان، صفحہ نمبر 441۔ حتیٰ کہ خداوند عالم کو تسلی دینی پڑی۔ پارہ 20 سورہ قصص رکوع نمبر 12۔ اے رسول خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور تمہیں ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح جب حسین مدینہ رسول سے نہایت مظلومیت کے عالم میں روانہ ہونے لگے تو ہر چیز پر مایوسانہ نگاہ ڈالتے اور بار بار اپنے جد نامدار اور دوسرے بزرگوں سے وداع کرتے۔ چنانچہ قبل ازیں 2 بار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وداع کرنے کا تذکرہ ہو چکا ہے، مگر بعض آثار و اخبار سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کا یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی آپ روضہ رسول پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے اور نہایت حسرت و یاس کے لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں مجبور ہو کر آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان یہ ظاہری جدائی ڈال دی گئی ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یزید بن معاویہ شارب خمر فاسق و فاجر کی بیعت کروں۔ ظاہر ہے کہ اگر میں اس کی بیعت کرتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں اور اگر انکار کرتا ہوں تو قتل ہوتا ہوں۔ بہرکیف میں بامر مجبوری آپ کے جوار پر انوار سے نکل رہا ہوں، یا رسول اللہ، میری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142۔ ہاں، ہجرت رسول اور ہجرت امام میں جو نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک تو جناب رسول خدا کو کچھ عرصے کے بعد مظفر و منصور ہو کر فاتحانہ شان سے اپنے وطن واپس لوٹنے کا یقین تھا، مگر حسین کو اپنی اور اپنے اعزاء و احباب کی شہادت کا یقین تھا۔ دوسرے یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تنہا تھے، مگر حسین کے ساتھ مقدرات عصمت و طہارت بھی تھیں۔ جناب محمد بن حنفیہ اور امام عالی مقام کے درمیان مکالمہ۔ ارباب سیر و تواریخ کی نگارشات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مظلوم کی روانگی سے قبل بعض حضرات و خواتین نے اپنی اپنی عقل و فکر کے مطابق امام عالی مقام کو مختلف مشورے دیے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ مدینے کو نہ چھوڑیں، یا کہا گیا کہ مکہ جو جائے امن میں قیام کرے، یا یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ طائف یا یمن کی طرف ہجرت کر جائیں، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ مشورہ کسی یگانے عزیز یا بیگانے دوست نے نہیں دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان سب کے نزدیک یہ ایک ناممکن بات ہے، کیونکہ اس میں صرف اسلامی کی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی ہلاکت و بربادی تھی، لہٰذا اس کا اختیار کرنا حسین کے لیے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ بہرحال ان مشورہ دینے والوں میں جن حضرات و خواتین کے نام نمایاں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں: جناب محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جناب ام سلمہ۔ جناب محمد بن حنفیہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال مکے کو اپنا مستقر بنائیں اور رسل و رسائل کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت پر آمادہ کریں، اگر وہ اس پر متفق ہو جائے تو فبیہا، ورنہ ریگستانی صحراؤں اور کوساروں کے دامنوں اور شہر بہ شہر منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے انجام کار کا انتظار فرمائیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191، عاشر بہار صفحہ نمبر 174، قمقام صفحہ نمبر 224 وغیرہ۔ اور پھر کوئی آخری رائے قائم کریں۔ امام عالی مقام نے ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی اور اپنے اہل و اصحاب کے ساتھ مکے کی طرف اپنی روانگی کے مصمم ارادے کا اظہار فرمایا، اور بعض روایات کی بنا پر جناب محمد بن حنفیہ کو فرمایا، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ یہیں مدینے میں ٹھہرے رہو اور ان مخالفین کی
نگرانی کرو اور مجھے تازہ حالات کی اطلاع دیتے رہو۔ کتاب کا حوالہ مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 134 بحوالہ مقتل محمد بن ابی طالب۔ اس سے جناب محمد بن حنفیہ کے مدینے میں رہنے کی اصلی علت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ امام نے ان کے نام جو وصیت نامہ لکھا ہے اس سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے، لیکن عام ارباب مقاتل نے امام کا یہ فرمان نقل نہیں کیا۔ جناب علامہ ہلی اللہ رحمہ نے مسائل ابن منہا کے جواب میں اور ابن نما ہلی نے اخذ السعادہ میں لکھا ہے کہ جناب محمد بن حنفیہ بوجہ بیماری جناب سید الشہداء کے ہمراہ نہ جا سکے۔ بہرحال جناب ابن حنفیہ کی جلالت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے شریک سفر نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ ہی ہوگی۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے نام وہ وصیت نامہ تحریر فرمایا، اسی کتاب کے صفحہ 147 میں مذکور ہے۔ جناب ام سلمہ اور امام عالی مقام کے درمیان گفتگو۔ محب خاندان نبوت ہونے کے علاوہ جناب ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ کو حضرت امام حسین کے ساتھ خاص انس اس لیے تھا کہ انہوں نے بچپن میں ان کی پرورش کی تھی، اس لیے جب ان کو آپ کے سفر عراق کے ارادے کی اطلاع ملی تو سخت آرزودہ ہوئیں اور خدمت امام میں عرض کیا، اے بیٹا، عراق کا سفر کر کے مجھے غمناک نہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے جد امجد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق میں سرزمین کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا، اور آپ کی قتل گاہ کی مٹی ایک شیشی میں میرے پاس محفوظ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی۔ امام نے جواب میں فرمایا، اے مادر محترم، میں خود بھی جانتا ہوں کہ میں ظلم و جور سے شہید کیا جاؤں گا، مجھے اپنے قاتل اور جائے قتل اور جائے دفن کا بھی علم ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم جلد صفحہ نمبر 39، عاشر بہار صفحہ نمبر 175۔ اس کے بعد امام اور ام سلمہ کے درمیان جو مزید گفتگو ہوئی اور جس طرح امام نے باعجاز امامت جناب ام سلمہ کو اپنی قتل گاہ دکھائی اور ان کو خاک کربلا عنایت فرمائی، اس کا تذکرہ اسی کتاب کے چوتھے باب اور معجزہ نمبر 4 کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ بعض آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ جناب ام سلمہ نے کہا کہ اگر آپ تشریف لے جاتے تو ان مقدارات عصمت و طہارت کو تو ہمراہ نہ لے جائیں۔ آپ نے جواباً فرمایا، خدا کی مشیت یہی کہ وہ مجھے مقتول جور و جفا دیکھے اور میرے اہل و عیال کو وطن سے دور اور اس طرح گرفتار بلا دیکھے کہ بعض ذبح ہوں اور بعض اس طرح قید و بلا میں مبتلا ہوں کہ جب آواز استغاثہ بلند کریں تو کوئی ناصر و مددگار جواب نہ دے۔ جناب ام سلمہ یہ سن کر بہت روئیں اور ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے عدم ثاقبہ صفحہ نمبر 306، عاشر بہار صفحہ نمبر 175، قمقام صفحہ نمبر 226 وغیرہ۔ اصول کافی کی روایت صادقی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر عراق اختیار کرنے لگے تو کتاب اور وصیت امامت جناب ام سلمہ کے حوالے کر گئے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جناب ام سلمہ نے وہ امانت ان کے حوالے کر دی، جس سے جناب ام سلمہ کی جلالت قدر نمایاں ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی صفحہ نمبر 155، طبع ایران۔ عبداللہ بن عمر کا مشورہ۔ عبداللہ بن عمر نے آج جناب کو ان بگڑے ہوئے حالات میں مدینہ ہی میں قیام کا مشورہ دیا اور امام عالی مقام نے ان کو مناسب جواب دے کر خاموش کر دیا۔ نیز یہ بھی فرمایا، اے عبداللہ، نگاہ قدرت میں دنیا کی پستی ذلت کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت یحییٰ کا سر اقدس بنی اسرائیل کے حرامزادوں میں سے ایک حرامزادے کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اسی طرح میرا سر بھی بنی امیہ کے حرامزادوں میں سے ایک حرامزادے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ امام ارادہ سفر سے باز نہیں آتے تو عبداللہ نے خواہش کی کہ جس مقام پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
بہت بوسے دیا کرتے تھے، اور اس پر مجھے بوسے دینے دو۔ امام نے ناف سے کپڑا اٹھایا اور عبداللہ نے 3 بار اس متبرک مقام پر بوسہ دیا۔ کتاب کا حاشیہ اعمالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 93۔ بہرکیف ان سب امور سے فارغ ہو کر سرکاری سید الشہداء نے 28 رجب سن 60 ہجری کو ابھی اتوار کی رات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ مدینے کی صبح آج بے رونق تھی، اس لیے کہ حقیقی آفتاب اس کا آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور رسول کی قبر بے چراغ تھی، اس لیے کہ رسول کا نور دیدہ آج صحرائے غربت میں گامزن تھا۔ کتاب شہید انسانی صفحہ نمبر 239۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جس وقت آپ مدینے سے نکلے تو اس وقت آپ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ قصص آیت پارہ نمبر 20 اور رکوع نمبر 5۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے ڈرتے ہوئے اور آس لگائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ظالم کے ہاتھ سے نجات دے۔ اس آیت مبارکہ میں جناب موسیٰ کا فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے سکونت مصر ترک کرنے پر مجبور ہو کر نکلنے اور ظالموں کے شر سے نجات حاصل کرنے کی دعا کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جب امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں پہنچے تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ آپ کی زبان پر تھی۔ پارہ 20 سورہ قصص رکوع 6۔ کتاب کا ریفرنس ہے ارشاد صفحہ نمبر 181۔ اور جب مدین کی طرف ہو لیے تو کہنے لگے قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستہ بتلا دے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدائن میں پناہ لینے اور اس وقت کی مخصوص دعا کا تذکرہ موجود ہے۔ ان آیات کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی اعتبار سے سید الشہداء علیہ السلام کو یہ سفر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے سفر سے مشابہت رکھتا ہے۔ 2 مشہور غلط فہمیوں کا ازالہ قبل اس کے کہ سفر مکہ کے درمیانی حالات قلم بند کیے جائیں، یا 2 مشہور غلط واقعات کی تنقیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ایک جناب فاطمہ صغریٰ کے مدینے میں چھوڑ جانے کا واقعہ، اور دوسرا باوقت روانگی خاص شاہانہ شان و شکوہ کے مظاہرے کا قصہ ہے۔ جناب فاطمہ صغریٰ کے مدینے میں ام سلمہ کے پاس چھوڑے جانے کی تحقیق۔ مشہور ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنی ایک صاحبزادی کو باوجہ علالت ام المومنین جناب ام سلمہ کے پاس مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کو نظماً و نثراً بڑے شد و مد اور رقت خیز پیرایہ میں بیان کیا جاتا ہے، اور اردو کے قریباً تمام کتب مقاتل اور عربی و فارسی کے بعض مجموع میں بڑے طراق کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن اگر اس واقعے کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل غلط اور یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے۔ عربی و فارسی کے مستند کتب سیر و تواریخ اور معتبر کتب مقاتل میں اس واقعے کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور جن غیر معتبر کتب جیسے مقتل خوارزمی اور روضۃ الشہداء اور اسرار الشہداء وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے، وہاں بھی نہ کوئی مسلسل سند مذکور ہے اور نہ ہی کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مستند کتب قدیمیہ اس سے بالکل خالی نظر آتے ہیں، اگرچہ یہی بات اس واقعے کے بے اصل ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ واقعات کربلا کی صحت یا عدم صحت کا معیار یہی ہے کہ جو واقعہ علماء اعلام کی کتب معتبرہ میں موجود ہے وہ معتبر محصور ہوگا، اور جو غیر مستند علماء کی غیر معتبر کتب میں درج ہو اسے ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا۔ علاوہ بڑی مندرجہ ذیل وجوہ بھی اس واقعے کی بے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ وجہ اول، علم سیر و انصاب کی مستند کتب سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی صرف 2 ہی صاحبزادیاں تھیں، فاطمہ اور سکینہ۔ چنانچہ ہم اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر جناب کی اولاد کے ذیل میں متعدد کتب معتبرہ کے حوالے جات سے اس بات کی مکمل تحقیق درج کر چکے ہیں۔ مزید برآں یہاں صاحب
ناسخ و تواریخ کی تحقیق انیق بھی پیش کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد جو کچھ کتب سیر و تواریخ سے حاصل کر کے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، علی اکبر شہید، علی اوسط امام، علی اصغر اور عبداللہ۔ ان میں سے 3 شہزادے میدان کربلا میں شہید ہو گئے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، پہلی جناب فاطمہ اور دوسری جناب سکینہ۔ انہی جناب فاطمہ کو کبریٰ و صغریٰ کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جناب سکینہ سے بڑی ہیں، ان کو فاطمہ کبریٰ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ اپنی جدہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چھوٹی ہیں، لہٰذا انہیں فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے آج جناب کی ایک اور صاحبزادی کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے ان کا نام زینب بیان کیا ہے، نہ فاطمہ۔ وجہ دوم، واقعات کربلا کی بہت سی روایات جناب فاطمہ بنت الحسین سے مروی ہیں، نیز دربار و بازار کوفہ شام میں دیگر مقدرات کی طرح ان محترمہ کی گراں قدر خطبات بھی کتب معتبرہ میں موجود ہیں، جیسے کہ ہم اپنے مقام پر ان امور کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا اگر ان کی مدینے میں موجودگی تسلیم کی جائے تو ان تمام حقائق کا انکار کرنا پڑے گا۔ وجہ سوم، جلیل القدر علماء اعلام نے تصحیحات فرمائی ہیں کہ فراق فاطمہ صغریٰ کا واقعہ بالکل بے اصل ہے، چنانچہ علامہ محمد بن سلمان تنکابینی صاحب قصص العلماء کتاب الکیل المصائب میں تحریر فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ بیمار تھیں اور مدینے میں رہ گئی تھیں، اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ناصر ملت علامہ سید ناصر حسین صاحب قبلہ لکھنوی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں روایت متاثرہ معتبرہ سے ثابت ہے کہ جناب فاطمہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ہمراہ معرکہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا مدینے میں بوجہ مرض کے رہ جانا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، بحار الانوار میں ایک روایت مشتمل بر ذکر غراب ایسی پائی جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ صغریٰ مدینے میں تھیں، لیکن یہ روایت غریب ہے کہ المجلسی علیہ رحمن نے خود اس کی تصریح جلال العیون میں فرما دی۔ چنانچہ بعد اس روایت کے فرماتے ہیں چونکہ یہ روایت مقتل اخدب خوارزم سے ماخوذ ہے اور ضعیف السند ہے اور روایت کثیرہ و معتبرہ سے مخالف ہے، لہذا مقبول نہیں ہو سکتی، اور جناب سید الشہداء کی صاحبزادیاں بنا برقول مشہور 2 تھیں، ایک فاطمہ صغریٰ دوسری حضرت سکینہ۔ کتاب کا حوالہ ہے رسالہ ہدایات ناصریہ طبع دہلی صفحہ نمبر 4۔ اگرچہ اس خبر خبیر کی اس بصیرت افروز تحریر کے بعد اب مزید کسی شاہد کی ضرورت تو باقی نہیں رہ جاتی، مگر تاہم مزید تسکین قلب کی خاطر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی تصریح بھی پیش کی جاتی ہے۔ موصوف تحریر فرماتے ہیں آپ نے اپنے دادا ابو طالب کی تمام اولاد کو اپنے ساتھ لیا، جن میں آپ کی 2 بہنیں حضرت زینب اور ام کلثوم بھی تھیں، اس کے علاوہ سب بھائی بھتیجے اور متعلقین آپ کے ساتھ سوائے محمد بن حنفیہ کے جو کسی مجبوری یا مصلحت سے مدینے میں چھوڑ دیے گئے تھے، اور ام ہانی بنت ابو طالب پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جا سکی تھی۔ بس ان کے علاوہ اولاد ابو طالب میں سے کوئی بھی حسین کے ساتھ سے جدا نہیں ہوا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حسین کے ساتھ بنی ہاشم میں سے سوائے اولاد ابو طالب کے اور سلسلے کا ایک شخص بھی میدان کربلا میں نظر نہیں آتا ہے۔ کتاب شہید انسانی صفحہ نمبر 240۔ اگر جناب فاطمہ صغریٰ مدینے میں موجود تسلیم کی جائیں تو پھر جناب مولانا کا یہ ارشاد کیوں کر درست ہو سکتا ہے اور سوائے محمد بن حنفیہ اور ام ہانی کے اور کوئی اولاد ابو طالب میں سے حسین کے ساتھ سے جدا نہیں ہوا۔ اگرچہ مقتول الحسین کے فاضل مؤلف کے نزدیک جناب ام ہانی کا مدینے میں رہنا بھی محل کلام ہے، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ اس وقت زندہ ہی نہ تھیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں جناب ام ہانی کی وفات یا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں ہوئی ہے، جیسا کہ مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 میں، یا ایام
معاویہ میں، جیسا کہ تقرب التہذیب صفحہ نمبر 620 میں مرقوم ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 38 برحاشیہ۔ ایک مشہور شبے کا ازالہ، عام طور پر اس روایت کو پڑھنے والے اس کی تائید واقع غرائب سے لیتے ہیں، جس کی طرف اور اس کے جواب کی طرف سرکار ناصر الملت کے کلام میں ارشاد وارد ہے۔ یہ واقعہ حاشر بہار صفحہ نمبر 236 پر مذکور ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو ایک کوا آیا اور اس نے اپنے پر و بال کو جناب کے خون میں رنگین کیا اور اڑتا ہوا مدینے میں فاطمہ صغریٰ دختر امام حسین کی دیوار پر جا بیٹھا۔ جناب فاطمہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو بہت روئیں اور چند اشعار پڑھے، مگر ارباب دانش پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ یہ روایت بد وجہ ناقابل اعتبار ہے۔ اولاً اس لیے کہ یہ روایت فی نفسہ ہی ضعیف ہے۔ علامہ مجلسی نے اسے کسی نامعلوم مؤلف کتاب مناقب قدیم سے نقل کیا۔ ثانیاً یہ ان اخبار معتبرہ سند قصیرہ العدد کے مخالف و معرض ہے جو جناب فاطمہ کے واقعہ کربلا میں موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ترجیح انہی روایت کو دی جائے گی۔ انہی حقائق کی بنا پر خود سرکار علامہ مجلسی نے جلال العیون میں اس روایت کو بوجہ غرابت ساقط عین الاعتبار قرار دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 198 طبع نجف، یہاں پہ کتاب کا نام نہیں ہے، بس یہ دیا ہوا ہے جلال العیون۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل آشکار ہو جاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت الحسین کا مدینے میں رہنے کی روایت بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ واللہ عالم عاصم۔ بوقت روانگی از مدینہ سید الشہداء علیہ السلام کے شاہانہ شان و شوکت کے مظاہرے والی روایت کی تحقیق۔ من جملہ روایت مخترع و موضوع کے ایک اور وہ روایت بھی ہے جسے آقا دربندی نے اسرار شہادہ میں اپنے کسی شاگرد کے حوالے سے اور اس نے کسی مجموعے کے حوالے سے عبداللہ بن سنان کوفی سے نقل کی ہے۔ وہ اپنے اب و جد کے حوالے سے نقل کرتا ہے کہ اس کا جد کوفیوں کا قاصد بن کر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے جواب دہی کے لیے 3 دن کی مہلت طلب کی، حتیٰ کہ تیسرے روز عازم سفر ہو گئے۔ قاصد نے دل میں کہا ذرا جا کر شہزادہ حجاز کی جلالت شان کا مکہ ملاحظہ تو کروں۔ چنانچہ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آج جناب کرسی پر تشریف فرمائے، بنی ہاشم آپ کے ارد گرد ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی ہیں، مقدرات عصمت و طہارت کی سواری کے لیے 4 محمل تیار ہیں جن پر حریر و دیبا کے پردے آویزاں ہیں۔ اس کے بعد کنیزوں کا ہجوم اور سواری کا تزک و احتشام دکھایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس شخص نے روانگی کا منظر کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ ہر سطر میں چند جھوٹ موجود ہیں۔ پھر یہ دکھایا گیا کہ یہ شخص 11 محرم تک برابر ہمراہ تھا، حتیٰ کہ اس نے اسیران آل رسول کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار ہوتے دیکھا۔ پھر اسے یکا یک مدینے سے روانگی کا منظر یاد آ جاتا ہے اور بے اختیار رو پڑتا ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ آقا دربندی جیسے فاضل آدمی نے اور متعدد بے سر و پار روایات کی طرح اسے بھی اپنی کتاب اسرار شہادت میں بلا تعامل درج کر دیا، حالانکہ متعدد وجوہ کی بنا پر یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے۔ وجہ اول، اوپر روانگی سید الشہداء علیہ السلام کے واقعات میں لکھا جا چکا ہے کہ آج جناب نہایت خوف و ہراس کے عالم میں آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے راتوں رات مدینے سے روانہ ہوئے۔ وہاں اس کر و فر اور شان و شکوہ کے اظہار کا کہاں موقع تھا، اور اس پریشانی کے حال میں یہ امیرانہ اہتمام کیوں کر ممکن تھا؟ وجہ دوم، اس واقعے کا راوی صرف ایک ہے اور وہ بھی غیر ثقہ، لہٰذا اس کے بیان پر کیوں کر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ وجہ سیوم، اس روایت کا سوائے اسرار شہادت دربندی کے فریقین کے علماء سیر و تواریخ کی کسی کتاب میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ آقا دربندی سے بعد والے مؤلفین نے اسے اسی کتاب سے نقل کیا ہے۔ وجہ چہارم، راوی نبی زادیوں کا سوار ہونا اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا ہے جو کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ مردان اہل بیت اور خود سرکار سید الشہداء کے موجود ہوتے کوئی نامحرم شخص وہاں ٹھہر کر تماشا دیکھتا اور کوئی دوسرا شخص اسے برابر یہ
بتاتا جاتا کہ یہ جناب زینب ہیں، یہ جناب ام کلثوم ہیں۔ وجہ پنجم یہ راوی بوقت روانگی جناب بی بی شہر بانو کی سواری کا تذکر و احتشام سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ بنا صحیح روایت وہ معظمہ اس وقت زندہ ہی نہ تھیں۔ وجہ ششم یہ کہ کروفر اور تکلفات باردہ جو اس روایت میں بیان کیے گئے ہیں وہ سلطنت و عمارت کے شایان شان اور دنیاوی تفاخر و نمود کے نشان ہیں۔ سیرت خاندان نبوت و امامت کو ان شاہانہ جاہ و جلال اور امیرانہ تکلفات سے کیا واسطہ؟ کیا اس کو عقل سلیم قبول کر سکتی ہے کہ الفقر فخری فرمانے والے کا نواسہ سلطان الاولیاء جیسے تارک الدنیا کا بیٹا دیبا و حریر کے پردے استعمال کرے؟ اس اسراف و تبذیر کو آن جناب کی طرف منسوب کرنا آپ کی سخت توہین ہے۔ کتاب مجاہد اعظم جلد نمبر 1 لولو و مرجان۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصلیت و واقعیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تنقید و تحقیق تو بطور جملہ معترضہ درمیان میں آ گئی تھی۔ سلسلہ کلام سرکار شہداء علیہ السلام کی مدینے سے سوئے مکہ روانگی کے متعلق جاری تھا کہ جناب شب 28 رجب کو مذکورہ بالا آیات کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ رسول سے بطریق اعظم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض اہل خانوادے نے کہ مولا کس قدر اچھا ہوتا اگر آپ شاہراہ کو چھوڑا کوئی اور غیر معروف راستہ اختیار کر فرماتے، جیسے کہ ابن زبیر نے کیا ہے، کیونکہ وہ غیر معروف راستے سے گئے تھے تاکہ تلاش کنندگان آپ کو نہ پا سکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، باخدا میں ہرگز اس راستے کو ترک نہیں کروں گا حتیٰ کہ خدا وہ فیصلہ کرے جو اس نے کرنا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 181، عاشر بہار صفحہ نمبر 185، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 27 وغیرہ۔ مدینے سے نکلنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جناب سے دریافت کیا کہ کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا فی الحال تو مکہ جانے کا ارادہ، اس کے بعد خدا سے طلب خیر کروں گا۔ عبداللہ نے عرض کیا جب مکہ تشریف لے جائیں تو وہاں قیام فرمائے اور کوفہ جانے کا ہرگز ارادہ نہ کریں، کیونکہ وہ منحوس شہر ہے، وہیں آپ کے والد ماجد شہید کیے گئے اور وہیں آپ کے برادر معظم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 40، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 27، قمقمام صفحہ نمبر 229۔ جناب سید محمد بن ابی طالب نے اپنے مقتل میں بحوالے حضرت شیخ مفید لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تو راستے میں فرشتوں کے چند گروہ اس حال میں حاضر خدمت ہوئے کہ وہ ناقائے جنت پر سوار تھے اور ہاتھوں میں خنجر تھے۔ سلام کے بعد عرض کیا اے اپنے جد امجد والد ماجد اور برادر مکرم کے بعد مخلوق خدا پر حجت خداوند عالم نے ہمارے ذریعے آپ کے جد نامدار کی بہت سے مقامات پر نصرت فرمائی، اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے آپ کی نصرت کرے، آپ کا کیا منشا؟ امام علی مقام نے فرمایا تمہاری اور میری وعدہ گاہ کربلا ہے جہاں میں شہید کیا جاؤں گا، جب میں وہاں پہنچ جاؤں تو تم وہاں آنا۔ ملائکہ نے عرض کیا اے حجت خدا ہمیں حکم دیجیے تاکہ ہم اطاعت کریں، اگر کسی دشمن کا اندیشہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک میں اپنی سرزمین کربلا تک نہ پہنچ جاؤں یہ لوگ مجھے ہرگز کوئی غزن نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد مسلمان جنوں کے چند گروہ خدمت امام میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا اے ہمارے آقا ہم آپ کے شیعہ اور انصار ہیں، جو چاہیں ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ حکم دیں تو آپ یہیں ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کے تمام دشمنوں کا کام تمام کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے ان کو جزائے خیر کی دعا دی اور فرمایا کیا تم نے اللہ کی کتاب میں جو میرے جد نامدار پر نازل ہوئے یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ تم کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی بند کیوں نہ ہو؟ نیز خدا کا ارشاد ہے جن کے لیے قتل ہونا مقدر ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑیں گے۔ پھر فرمایا
اگر میں یہیں رہ جاؤں تو پھر اس بدبخت مخلوق کا امتحان کس کے ذریعے سے لیا جائے گا، اور کربلا میں میری قبر میں کون آرام کرے گا، جسے خدا نے اس روز سے میرے لیے منتخب کر رکھا ہے، جس روز سے فرش زمین بچھایا ہے، اور اسے ہمارے شیعوں کے لیے جائے پناہ اور دنیا و آخرت میں جائے امن و امان قرار دیا ہے۔ البتہ تم بروز شنبہ، اس روایت میں روز شہادت روز شنبہ مذکور ہے، مگر تحقیقی قول روز جمعہ ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر اس امر کی کماحقہ تحقیق کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عاشورہ کے دن حاضر ہونا، جس کے آخر میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور میرے بعد میرے خانوادے سے کوئی ایسا شخص نہیں باقی رہے گا، خانوادے سے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہ جائے گا جسے قتل کرنے کے لیے طلب کیا جائے اور میرا سر یزید ملعون کے پاس بھیجا جائے گا۔ اے خدا کے محبوب اور اس کے محبوب کے فرزند، اگر آپ کی اطاعت لازم اور مخالفت ناجائز نہ ہوتی تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو قتل و غارت کر دیتے ہیں قبل اس کے کہ وہ آپ کو کوئی گزند پہنچاتے۔ آپ نے فرمایا، ہم بخدا تم سے زیادہ ان دشمنوں پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن ڈھیل دینے میں مصلحت یہ کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل و برہان سے زندہ رہے۔ کتاب کا حوالہ ہے حاشر بہار صفحہ نمبر 175، نفس المعموم صفحہ نمبر 3839، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 306، قمقمام صفحہ نمبر 228-229۔ اسی طرح منازل سفر طے کرتے ہوئے جناب چھٹے روز جمعے کے دن سیوم ماہ شعبان سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ آپ کی زبان پر تھی۔ جب حضرت موسیٰ شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، ان قریب خدا مجھے سیدھے راستے کی رہبری فرمائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 175، نفس المحموم صفحہ نمبر 41، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 28، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 18 کا اختتام کرتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں پارٹ نمبر 19 کے ساتھ۔